جان بوجھ کر میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی حفاظت بھی کریں گے. آپ ہمارے بچوں کو نوکریوں سے محروم کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی نوکریوں کی حفاظت بھی کریں گے. ہم اس شہر میں جو دندناتے پھر رہے ہیں یہ بے لگام ہیوی ٹریفک، اس کے لیے ہم قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے، جدوجہد کریں گے، جمہوری جدوجہد کریں گے. پرامن طریقے سے ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے اور اس شہر کے لوگ اب اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے آواز مطلب یہ تاثر اب ختم ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ ہوتا رہے گا یہ شہر خاموش رہے گا. یہ شہر اب خاموش نہیں رہے گا. لوگ احتجاج بھی کریں گے. اور میں اپنے اس مطالبے کو پھر دوہراتا ہوں کہ اس شہر میں جو ڈمپر چلتے ہیں، اس شہر میں جو واٹر ٹینکر چل رہے ہیں دن بھر، یہ حکومت سے میرا پھر مطالبہ ہے. میں اپنے مطالبے کو دوہراتا ہوں کہ یہ فوری طور پر دن میں ان کی موومنٹ بند کی جائے. یہ ہے تصویر، یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی لکوڈ آپ لوڈ کر کے جا رہے ہو، آئل ہے، پانی ہے، یہ واٹر ٹینکر کی اسپیسیفک آپ اس کو فٹنس کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے جو اگلا حصہ ہے اس کا زمین سے جو گیپ ہے وہ 18 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی اس کے اندر نہ گھس جائے. لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ویلز کے ساتھ اس کے گارڈ، یہ لوہے کے گارڈز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے موٹر سائیکل اندر نہ چلی جائے. آپ کون سی اسپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے سرٹیفکیٹس کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ٹینکر جو چل رہے ہیں جو مطلب ڈائریکٹ جو موٹر سائیکلیں نیچے ان کے ویلوں کے نیچے آ جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. میں نے یہ وکیل صاحب آپ کو اسپیسیفکیشن ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ شہر میرا ہے، میں اس شہر کا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، میرا جینا مرنا یہاں پر ہے. میں یہاں کمانے کے لیے نہیں آیا کہ میرا اس شہر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور میں صرف یہاں پر مطلب کما کر جانے کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں. یہ میرا شہر ہے، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں. یہاں پر اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے. میں کل 3 لوگوں کے گھر گیا ہوں اور میں چاہے پورا رمضان مجھے ہر ایک کے گھر جانا پڑے جو ابھی جہاں باغ میں لوگ ان کے گھر میں بھی جاؤں گا اور میری مدد قیادت بھی جائے گی. ہم سب تفصیلات جمع کر رہے ہیں اور وہ تفصیلات جمع کر کے وکیلوں کی ایک ٹیم ہم نے بنا لی ہے جو نہ صرف یہ کہ مقدمات میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا کارروائی اب تک نہیں ہوئی، ہم باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے اور جو جاں بحق لوگ ہوئے ہیں ان کو انصاف دلوائیں گے. اور نہ صرف یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچانا مقصد ہے اس کمیٹی کا جو وکلا کی کمیٹی بنائی ہے، بلکہ ان لوگوں کو ان کی مالی معاونت کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے. یہ 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کے بینر آج لگے آفاق احمد کی آواز اٹھانے کے بعد. اس کا مقصد ہے کہ ایجنسیوں کی جو جماعتیں ہیں وہ آفاق احمد کی آواز دبانے کے لیے بینر لگا کے یہ بتانا چاہتی کہ آفاق نہیں کوئی اور بھی آواز اٹھا رہا. اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر آواز اٹھائے. لیکن جماعت اسلامی کا رول تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ہائی جیک کرتے ہو اور یو ٹرن لینے کے بعد اس کو ڈیفیوز کر کے ختم کر دیتے ہو. کہ الیکٹرک کے ایشو کے اوپر آپ نے پورے شہر کی جو غصہ تھا اور جو شہر کے لوگوں کا مومنٹم بنا تھا کہ کے الیکٹرک بدماشی کر رہا ہے، ایکسٹرا بلنگ کر رہا ہے، آپ نے اس سارے مومنٹم کو ہائی جیک کیا اور یو ٹرن لے کے آپ جماعت اسلامی واپس چلے گئے. آج اس ایشو کو آفاق نے ٹیک اپ کیا اس لیے کہ یہ شہر میرا تھا، میرے لوگ بڑھ رہے تھے اور لوگوں نے اس پہ رسپانس کیا. لوگوں نے رسپانس کیا، لوگوں کے اندر ایک امید بندی، صرف مہاجروں میں نہیں، اس شہر کے ہر شہری کے اندر ایک امید بندی کہ اب ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے. اس ساری صورتحال کو ہائی جیک کر کے پھر دوبارہ سے ڈیفیوز کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو میدان میں بلایا گیا اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس میں شہر کے اندر بینر اور پٹیشن لگا دی. پٹیشن تو تم 2024 میں بھی لگا سکتے تھے.
جب 750 آدمی مرے تھے. یہ منافقانہ طرز عمل اب کراچی کے لوگوں کو بہکا نہیں سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی اس شہر میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر اپنی آواز بند نہیں کر سکتا. میں ہر آئینی طریقہ, ہر جمہوری طریقہ, ہر قانونی طریقہ اختیار کروں گا. اور میں نے اس سلسلے میں پہلے تو ان کو وکیل صاحب کو کہوں گا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کمیٹی بنا دی ہے اور اس مسئلے کو اب ہم باقاعدہ قانونی طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں اور ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت دے. آپ نے چوکیاں بیچی ہوئی ہیں, وہ چوکیوں پر جو تعینات پولیس والے ہیں انہوں نے وہ پیسے جو ٹھیکے پر چوکیاں اٹھائی ہیں وہ دینے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں. اور کسی ڈمپر مافیا کے, کسی ڈمپر کے ڈرائیور کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ 7,000 روپے فی ٹرپ دیتا ہے اور دن میں 2 ٹرپ لگاتا ہے. اس شہر کے یعنی مال کی ترسیل کی اگر 14,000 روپے فی ڈمپر دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے دن میں ڈمپر روکنے کی بات کی ہے تو برا تو لگے گا. اور اس نتیجے میں ظاہر ہے کہ آفاق احمد گرفتار کر لیے گئے اور بڑے کیا کہتے ہیں تم تراق کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی اب کرے گا تو وہ اس کو اسی طرح بند کرے گا. بات یہ ہے کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے بہت اجلت کا مظاہرہ کیا اور بہت مطلب انہوں نے اپنے طور پر تو ایک طریقے سے بہت ایفیشینسی شو کی کہ صاحب آپ ایف آئی آر کر دی اور آپ نے ایف آئی آر تو آپ نے مطالبے میں کاٹی تھی کہ ڈمپر مافیا نے آپ کو کہا کہ آفاق احمد کی اگر ایف آئی آر نہیں کاٹی اور گرفتار نہیں کیا تو ہم ڈمپر مافیا کے لوگ ہڑتال کر دیں گے. تو اس مطالبے کے اوپر آپ نے ایف آئی آر بھی لانچ کی, دہشت گردی کی دفعات بھی لگائیں اور آپ نے گرفتار بھی کر دیا. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے جب میں جیل میں تھا تو جیل میں مجھے اے ٹی سی کی عدالت میں 2 مرتبہ جیل کے قیدیوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑا جو مجھے جیل کا عملہ لے کر گیا. تو وہاں جیل میں اکثریت غیر مہاجروں کی, لیکن صحافی حضرات آپ کو اور تاجر برادری کے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آفاق کے اس عمل کو لسانی رنگ دے کر آفاق کو بدنام کیا جائے اور آفاق کی اس موومنٹ کو, آفاق کے اس اقدام کو سبوٹیج کیا جائے. جب میں جیل میں گیا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ وہاں پر اکثریت غیر مہاجر اور جیل کے عملے سے پوچھیے گا کہ جب مجھے قیدیوں کے بیچ میں سے جب اے ٹی سی کی عدالت لے کر گئے تو غیر مہاجر جس میں پختون کی بڑی اکثریت تھی وہ آفاق بھائی کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے, زندوں کا شہر. میری امید بندھی اور میں آج بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ شہر جس کے بارے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شہر اب ظلم خاموشی سے برداشت کرے گا, میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شہر اب ہر ظلم پہ بولے گا. یہ شہر اپنے ہر حق کے لیے ہر آئینی, قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کرے گا جو میرے قوم کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہوگا. ہم ہر آئینی, قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے اس شہر میں اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم بچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بچوں کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بنایا وہ 37% بنایا, اور آپ لڑکانا جس کے لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اس میں کیا کمپیوٹر سائنس کی سبجیکٹ کے اندر 87% مارکس دیے, 87% آپ نے رزلٹ بنایا. اس علاقوں کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے,
میں اکیلا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ درجنوں لوگ شہر سے گرفتار کر کے بے گناہ اس معاملے میں اس واقعے میں ملوث کر کے ٹینکر مافیا کے مطالبے پر جیلوں میں ٹھوسے گئے تھے۔ میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ ہماری جو تکالیف ہیں وہ تکالیف جو ڈمپرز کے نیچے آ کر یا واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے جو لوگ کچل کے جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کی جو تکالیف ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ہماری ان تکالیف کی وجہ سے شہر میں مزید انسانی جانیں ضائع ہونے سے کسی طرح بچ سکتی ہیں تو ہماری قربانیاں ہم سمجھیں گے کہ رائے گاہ نہیں ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں اور یہ ڈمپر ڈندر آتے پھرتے ہیں، تو ہمارا چیئرمین صاحب کی معرفت یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سیکشن 7490 موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کی کے مطابق ان ڈمپروں کی فٹنس ہمیں دے دیں۔ ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے اور اس کو سسٹم کے تحت چلاتے ہیں، رشوت خوری کے تحت چلاتے ہیں، یہ ایک نیا آپ نے نام دے دیا ہے رشوت کو اور بھتے کو سسٹم کا، اس پہ چلاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری لیگل ٹیم پوری آواز اٹھائے گی، اور چیئرمین صاحب کی آواز تو اٹھی بھی ہے، اور اس کے لیے ہم چیئرمین صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ اس آواز اٹھانے پر۔